یہ مٹی کا پتلا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا تھا، لیکن افسوس ہے اس بات پر، خسارہ ہے انسان کے لیے کہ انسان جیسا آئے ویسے پلٹا دیا جائے۔ یہ مٹی اس دنیا میں آئے، یہ مٹی کا پتلا اپنی ذات کی حقیقت کو جان ہی نہ پائے، وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس مٹی کے بت کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 7ویں آسمان پر عرش معلیٰ سے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، میں اپنا وزیر بنانے لگا ہوں، میں ایک کنگ بنانے لگا ہوں، میں ایک بادشاہ بنانے لگا ہوں جو رول کرے گا اس پوری کائنات پر، جو جان جائے گا، جس کے پاس تمام اسماء کا علم ہوگا، جس کے پاس تمام کائنات کے خزانے ہوں گے، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، فرشتہ اس کے سامنے جھکے گا، جنات اس کے سامنے بے بس ہوں گے، جانور اس کے سامنے بے بس ہوں گے، اتنا اللہ ہوگا۔ فرشتے نے بولا کہ یا اللہ کہ یہ بندہ جا کے فساد کرے گا، تو اللہ نے منع کر دیا، ٹوک دیا، روک دیا کہ جو میں جانتا وہ تو نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہے، خسارہ اس بات کا ہے کہ جب یہ مٹی کا پتلا اس دنیا میں آئے اور ویسے ہی پلٹ جائے جیسے یہ اس دنیا میں آیا، آ کے اپنی حقیقت کو سمجھ ہی نہ پائے، آ کے اپنی حقیقت کو جان ہی نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں اپنی امانت کا بوجھ اگر پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ انسان تھا جس نے یہ بوجھ اٹھا لیا، تو اس کے سینے میں وہ دم تھا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابیلٹی دی، اس کے اندر امر رب بھی بسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا امر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی روح، من روح ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ اپنی روح میں نے اس کے وجود میں پھونکی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ تیرے وجود کے اندر اس کی روح موجود ہو، امر اللہ کا موجود ہو، اور تو اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آ کے تو اپنی پہچان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے آئے، اور تو بے خبر اس دنیا سے چلا جائے کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ مٹی کا پتلا ہو اور مٹی رہ جائے، وہ دنیا میں آ کے صرف مٹی کا رہ جائے، اس کو اپنے نور کی کوئی نہ پڑی ہو، وہ اپنے نور تک پہنچ ہی نہ پائے، اپنی حقیقت کو آشکار ہی نہ کر پائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر کیا کرنا ہے؟ مٹی کا پتلا اگر ایسے پلٹایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اٹھانا ہے کہ دوزخ کا ایندھن ہے، دوزخ کا ایندھن ہے، اٹھاؤ اسے دوزخ میں پھینک دو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقصد کو، عظیم مقصد کو، انسان کی تحلیق ایک عظیم ترین کائنات کا مقصد تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورا کیا، انسان کو بنا کر، سنوار کر، کبھی غور کرو نا، انسان کے وجود پر غور کرو، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ بول رہا ہے، اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے، مٹی کے اندر سے آواز یہ سانس لے رہا ہے، یہ آکسیجن کو اندر لے کے جا رہا ہے، اس کے پھیپھڑے چل رہے ہیں، اس کا دل دھڑک رہا ہے، یہ روتا ہے، یہ سوچتا ہے، مٹی کا پتلا روتا ہے۔ اس کے اندر کیا چھپا ہوا؟ اس کے اندر اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر حقیقت ہے، اپنی حقیقت کو جاننا اس دنیا میں آ کے ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھو یہ مٹی کا پتلا جب روتا ہے، یہ بت ہے نا جب یہ روتا ہے تو کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے اس کی قدر کوئی نہیں، اس کی قیمت کوئی نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑھ کر مہنگا پانی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر تو باہر گرتا ہے لیکن اثرات اس کے آپ کی ذات کے اندر آتے ہیں، تو جو اثرات آپ کی ذات کے اندر آتے ہیں وہ آپ کو آپ کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بیٹھ کر پیش ہو کر تم ندامت سے روتے ہو تو آنسو باہر نکل جاتا ہے، یہ نیر باہر برستا ہے، لیکن اثرات اس کے آپ کی ذات کے اندر آتے ہیں۔ جو اثرات اندر آتے ہیں ان میں سے 7 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے بڑی چیز، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب تم گہری ندامت کے ساتھ جھکی ہوئی آنکھیں لے کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہو، جا کے سسکیاں لیتے ہو تو ایک دم سے تمہارے نفس کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب اگر تم روئے ہو نا، تمہیں اس چیز کا ضرور پتا ہوگا، اگر کبھی آپ نے اپنے تکیے کو آنسو سے بھگویا ہے رب کی یاد میں، اگر تم سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کبھی محبت سے روئے ہو کبھی، تو تمہیں اس بات کا ضرور پتا ہوگا کہ جیسے یہ ندامت بھرے آنسو تمہاری آنکھ سے باہر نکلتے ہیں تو تمہارے نفس کا شور ایک دم تھم جاتا ہے، تمہارے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، ایک عجیب سی خاموشی، ایک عجیب سی تاثیر پیدا ہوتی ہے تمہاری ذات کے اندر۔ وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تمہارے دل اور دماغ جو ایک خاص فریکوینسی پر ٹیون ہو جاتا ہے، ایسی فریکوینسی جس پر تم اپنے دل کی آواز کو بڑا کلیئرلی سن پا رہے ہوتے ہو، تم اپنی سانس کی آواز کو بڑا کلیئرلی سن پا رہے ہوتے ہو، تمہارے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز، سانسیں بہت گہری ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دل اپنی فریکوینسی کو چینج کرتا ہے، اس موڈ میں آ جاتا ہے کہ جس موڈ میں اس کے اندر سے ایسی وائبز نکلتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر پائے۔ تمہارے نفس کا جو کالا پردہ ہے نا اوپر سے ہٹتا ہے، جب وہ ہٹتا ہے تو دل اپنی دھڑکن کو پرے کرتا ہے، یا پھر آسان زبان میں یہ سمجھ لو کہ اس وقت تمہارے نفس کا شور کم ہوتا ہے اور روح کی تجلی، اللہ کے امر کی تجلی تمہارے دل پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک خاص فریکوینسی پر وہ ٹیون ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے جو اس نیر کی وجہ سے ہوا، اس آنسو کی وجہ سے، اس کائنات کے قیمتی ترین پانی کی وجہ سے ہوا۔ نمبر 2، ایسی کیفیت میں کیا ہوگا کہ نفس امارہ کا دروازہ تم پر بند ہو جائے گا۔
اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ندامت سے روتے ہو نا تو نفس امارہ کا دروازہ بند ہوگا اور روحانیت کا مقدس دروازہ تم پر کھول دیا جائے گا، اور تم اپنے وجود کو تم دیکھو گے کہ روحانیت اسے گھیر لے گی۔ بڑا کلیئر سگنل تمہیں اپنی ذات کے اندر سے آئے گا، دل کی دھڑکنیں سانسیں گہری ہو جائیں گی تمہاری، اور تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری ذات کے اوپر جو کالے کلر کا پردہ پڑا ہوا تھا، نحوست کا پردہ پڑا ہوا تھا، انزائٹی پڑی ہوئی تھی، ڈپریشن پڑا ہوا تھا، ہر چیز تمہارے دل سے دور ہو جائے گی۔ دل دھوتا ہے، یہ آنسو جب نیر گرتے ہیں نا تو یہ دل کی صفائی کرتا ہو، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہوتا ہے کہ تم پر روحانیت کا وہ مقدس دروازہ کھلتا ہے، جس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ تمہارے وجود کو وہ گھیر لیتا ہے۔ اور اگر تم مزید اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگاتے ہو، روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا شروع ہو جاتے، تو تمہیں اپنی روح کی چیخیں سنائی دیں گی۔ جب تم اللہ کے ہاں پیش ہوگے نا ندامت میں، تو تمہیں اپنے روح کی وہ آواز سنائی دے گی، تمہاری روح بتائے گی تمہیں کہ تمہیں اس دنیا میں آگے کتنے ظلم کیے، تم نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے کے حق کھائے، کتنے لوگوں سے نفرت کی، کتنے لوگوں کو بد دعا دی، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، کتنے لوگوں کو مارا، کتنی تم نے گالیاں نکالی، کتنی تم نے نمازیں چھوڑ دی، کتنے تم نے روزے چھوڑ دیے۔ تم اپنی حقیقت کو ہی بھول گئے، تم خود سے بات کرو گے، تمہاری ذات کے اندر بیٹھی ہوئی سول تم سے بات کرے گی، تم کلیئرلی اس کی وائس کو ان آنسوؤں کی وجہ سے سن پاؤ گے، تمہاری سول بیدار ہوگی، تمہاری سول اویکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تم جھکی ہوئی آنکھیں لے کر پیش ہوتے ہو نا، تو تمہاری روح کی چیخیں اندر سے سنائی دیتی ہیں کہ تم نے اپنے نفس کو کتنا اسٹرانگ کر دیا اور مجھے کتنا کمزور کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھو ایک بہت بڑی چیز تو جو تمہارے ساتھ ہوگی نا، کہ ان سسکیوں، ان آنسوؤں کی وجہ سے تمہاری ذات کے اندر ایک انرجی پوائنٹ ہے جسے خفی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے راز، وہ راز تم پر آشکار ہو جائے گا۔ کیسے آشکار ہو جائے گا؟ کہ تم اپنی ذات کے اندر ایک لائٹ فیل کرو گے، ایک روشنی فیل کرو گے، تم اپنی حقیقت کو پرکھو گے، وہ پردہ ہٹے گا تمہاری ذات کے اندر سے، وہ انرجی پوائنٹ روشن ہوگا، وہ روشنی تمہاری ذات کے اندر، وہ نور تمہاری ذات کے اندر جلکے گا، جس سے تمہاری ذات کے اندر تمہارا بلیف سسٹم سٹرونگ ہوگا، اور تمہیں ایسا فیل ہوگا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہاری ذات کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے، ایک بہت گہرا رشتہ ہے، وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے کہیں اندر بسا ہوا، تمہاری اندر بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ پردہ تمہاری ذات کے آگے سے ہٹے گا، تم اپنے رب کو اپنی ذات کے اندر فیل کرو گے۔ جب کبھی تم تنہائی میں بیٹھو گے، آنکھیں بند کرو گے، تو ایسا لگے گا کہ رب تمہاری ذات کے اوپر مسلط ہے، تمہاری ذات کو اس نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اندر سے باہر سے۔ تو یہ نور، یہ لائٹ، یہ تمہاری ذات کے اندر اویکن ہو جاتی ہے اسی آنسو کی وجہ سے۔ یہ جو انرجی پوائنٹ ہے نا خفی والا، یہ بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہو، آگے لے کے جاتے ہو، یہ بہت بڑا ایک اثر ہے جو آپ کی ذات کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایسی جو آنسوؤں کی دہلیز ہوتی ہے، اس پر عشق اپنا قدم رکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل پر عشق اپنا قدم رکھتا ہے۔ اور اگر تمہاری قسمت کا مقدر کا دروازہ جاگے، ویسے صدیوں بعد کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کی دہلیز پر عشق قدم رکھتا ہے، عشق الہی قدم رکھتا ہے، اس کو وہ زمین سے اٹھاتا ہے، عرش مولا تک لے کے جا سکتا ہے۔ عشق کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، عشق کے اندر یہ پاور موجود ہے۔ تو آنسوؤں والی آنکھیں، جھکی ہوئی آنکھیں، ندامت بری آنکھیں لے کے بار بار جب بارگاہ الہی میں انسان پیش ہوتا ہے، تو عشق آپ کی دہلیز میں قدم رکھے گا اور آپ کی ذات کو بہت دور تک لے کے جائے گا۔ اور آخری ایک ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بہت بڑی چیز آپ یہ بھی فیل کرو گے، اگر تم ندامت کے سامنے، مٹی کا بت اگر ندامت کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے نا، تو جب کبھی تم رو کر اللہ کو یاد کر کے باہر نکلتے ہو، اٹھ کے باہر آتے ہو، تو اپنی زبان کا ٹیسٹ چیک کرنا، اپنی سانس کی خوشبو چیک کرنا۔ آپ کو زبان آپ کی میٹھی لگے گی، مٹھاس نصیب ہوگی آپ کی سانس آپ کو ایسے لگے گی جیسے خوشبودار ہے، آپ کو اپنے وجود سے مہک آئے گی۔ تو یہ جو روحانیت کی مٹھاس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے گفٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خسار سے تم نکل کر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں محبت کی۔ کبھی ندامت بھرے آنسو لے کے جاؤ تو صحیح، جھکی ہوئی آنکھوں کو لے کے آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کا منہ میٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات بھیجے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واضح سگنل دیتا ہے کہ اے بندے تم میرے خسار میں تھا۔ تو یہ مٹی کا بت جو ہے نا، جب کبھی روتا ہے تو اس کے اثرات اس کے وجود کے اندر بہت دور تک، بڑی گہرائی تک آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر۔